بندہ بننا ہے بندگی سے، بندہ بنتا ہے اطاعت سے، بندہ بنتا ہے فرما برداری سے۔ تو آپ نے اللہ کی کتنی فرما برداری کی ہے؟ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ جہنم میں ہوگا، بالکل گہرائی والا جہنم، انتہائی نیچے۔ اللہ کریم فرشتے کو بھیجے گا، فرشتہ جا میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، کہتا ہے یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، اے احسان کرنے والے، اے بخشش کرنے والے، عطا فرمانے والے، مجھے بھی تو اپنے خزانے سے عطا فرما۔ تھا جہنم میں، انتہائی درجے میں پڑا ہے، جنتی بھی نہیں ہے، وہ بھی اس کو پتہ ہے کائنات کے اندر اگر کسی نے بچانا ہے تو وہ خدا کی ذات ہے۔ بچانا کس لیے؟ صدقہ کملی والے محبوب کا، میرے مصطفیٰ کے صدقے سے اللہ نے بچانا ہے۔ تو آج ہم نے کیا کر دیا؟ عبادت خدا چھوڑ دی۔ قرآن کہتا ہے جب جہنمی جہنم میں ہوں گے، جنتی جنت میں ہوں گے، تو جنتی جب جہنمیوں کو دیکھیں گے یہ آگ میں جل رہے ہوں گے، تو جنتی پوچھیں گے بھائی تمہیں کیا ہوا؟ دنیا میں تو ہمارے ساتھ رہتے تھے، کھانا بھی ہمارے ساتھ، رہائش بھی ہمارے ساتھ، سب کچھ ہمارے ساتھ تھا، لیکن تمہارا گھر جہنم بنا، ہمارا گھر جنت بن گئی، کون سی ایسی غلطی کر بیٹھے؟ تو وہ کہیں گے جنتی کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرا کرتے تھے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ یار ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ ہماری زندگی کا کوئی فائدہ ہے؟ دیکھیں ہم کسی کے ملازم ہیں یا مزدور ہیں، آپ میں سے ہر شخص سمجھدار ہوگا، مستری کے ساتھ مزدور اگر کام پہ تھوڑی سی لیٹ کر دے تو مستری کتنا ڈانٹتا ہے؟ اگر دکاندار پہ دکان والا بچہ جو کام کرتا ہے اگر وہ لیٹ آ جائے تو کتنا غصہ کرتا ہے؟ ہمارے گھر میں اگر دودھ دینے والا جو بندہ آتا ہے آج وہ دودھ دینے نہ آئے تو ہم کتنی غصہ کرتے ہیں، کتنا جلال آ جاتا ہے، کتنی کاوڑ آ جاتی ہے، یار تجھے شرم نہیں آتی؟ ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، یار تو اتنے غصے کرتا ہے، اور جو رب تجھے ایک بار نہیں 5 مرتبہ دینے میں بلاتا ہے، کبھی اس کی بارگاہ میں بھی گیا ہے، کیا وہ جلال نہیں کرے گا؟ کیا اس کو غصہ نہیں آتا؟ اللہ فرماتا ہے مجھے سب کچھ آتا ہے۔ اللہ تو پھر لوگوں کو غرق کر دے، فرمایا نہیں، اللہ کیوں نہیں غرق کرتا؟ فرمایا لوگوں تمہیں دیکھوں یا یار کے چہرے کو دیکھوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں تو صرف کملی والے محبوب کو دیکھتا ہوں، بس میرے یار کے تم امتی ہو، میرے رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، اتنا کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا جب تم محمد الرسول اللہ کہتے ہو، رب کہتا ہے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، لوگوں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، کہتا ہوں جتنا مرضی جانا چاہتے ہو جاؤ، پر ایک بات کا خیال رکھنا۔ اللہ وہ کیسے؟ فرمایا میرے یار کے در کو مت چھوڑنا، جب تم میرے یار کے دروازے کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو تمہاری آخری منزل جہنم ہوگی۔ کچھ عبادت نہیں، کچھ ریاضت نہیں، کچھ نہیں، پر یار کا در نہ چھوڑنا، یار کا در نہ چھوڑنا۔ فرمایا دنیا والوں مصطفیٰ کا در چھوڑ دیا تو کائنات کے اندر کوئی دروازہ نہیں جو تمہیں سہارا دے سکے۔ فرمایا خدا بھی جب ملتا ہے تو در مصطفیٰ پہ ملتا ہے۔ اندازہ لگائیں، ہم نے تو نمازیں چھوڑ دی، ہم نے سب کچھ۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ نمازیں کس لیے اللہ نے ہم پر لازم کی ہیں؟ اندازہ تو ہونا چاہیے نا، نماز کیوں اللہ کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا بنائی اس سے پہلے شیطان کو بنایا تو اللہ نے فرمایا شیطان میرے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر۔ شیطان کہنے لگا یا اللہ میں تو تیری عبادت کے لیے تیار ہوں، تیری عبادت کے لیے تیار ہوں، تیرے بندے کو تو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا فخرج، نکل جا، تمہاری بات نہیں مانتا۔ یار اندازہ لگاؤ ایک سجدے سے انکاری ہوا شیطان، رب نے در سے بھگا دیا۔ ارے آج ہم پانچوں کی پانچوں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کبھی بھی اس نے در سے نہیں بھگایا۔ وہ کہتا ہے کملے تجھے دیکھوں یا یار کو دیکھوں؟ تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ تیرے دروازے پہ سورج دھوپ دیتا، تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ تیرے آنگن میں جا کر چاند اپنی چاندنی ڈالتا، تو اس قابل نہیں تھا تیرے دروازے پہ رزق آتا، تو اس قابل نہیں تھا کہ رب تجھے سانس چلنے کی توفیق دیتا۔ فرمایا تیرے اندر کچھ بھی قابلیت نہیں تھی، بے نیاز، پھر کیا ہوا؟ فرمایا تو بالکل لاچار تھا، بالکل نکما تھا،
ہم چاہتے تو تجھے پکڑ لیتے، پر یار کا چہرہ دیکھتے ہیں تجھے چھوڑ دیتے ہیں، یار کا چہرہ دیکھتے ہیں تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے، سورۃ یوسف پڑھے نا، سورۃ یوسف، آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا۔ سورۃ یوسف میں بہت بڑی اہم بات سورۃ یوسف کے اندر، قرآن کے اندر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا عشق، دو بندوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ عشق کیا، ایک عورت تھی، ایک اس کا مرد تھا۔ ایک کا نام زلیخا تھا، اس کا مرد جو تھا وزیر تھا۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ اپنا دل دے دیا۔ اب جو عورت نے دل دیا وہ حسن یوسف کو دیکھ کر دیا، اور جو اس کے شوہر نے دل دیا وہ حسن یوسف نہیں، کردار یوسف کو دیا۔ اس نے کہا مالکن بلانے والی تھی، یہ نوکر تھا، کمرے بھی بند تھے، سب کچھ اس کے پاس تھا، اگر یہ برائی کرتا تو کوئی نہ دیکھ سکتا تھا۔ اس کے زلیخا کے گھر والے نے کہا اسی عالم میں رہ کر میرے غلام نے، نوکر نے جب برائی نہیں کی، اسے پتا تھا یہ مالک کی امانت ہے، امانت میں خیانت کرنے والا رب کا نہیں بن سکتا۔ امانت میں خیانت، امانت میں خیانت کرنے والا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آج ہم بھی ہیں، یا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اندازہ لگائیں تو اس نے کیا دیکھا، اس شوہر نے، اس نے کہا یہ غلام تھا، یہ نوکر تھا، مالکن بلا رہی تھی، اس کے باوجود اس نے سب کو چھوڑ دیا۔ اب اس نے کردار یوسف دیکھا، ظاہری یوسف علیہ السلام کے حسن کو نہیں دیکھا۔ کہتا ہے کردار کا اتنا پکا ہے جو کسی کی عزت پہ نگاہ نہیں اٹھاتا۔ اس وزیر نے کہا وہ خزانہ بھی نہیں لوٹ سکتا جو کسی کی عزت پہ نہیں نگاہ ڈالتا۔ قرآن نے تو ہمیں وزیر خزانہ بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا، لوگوں دیکھ لینا، جسے وزیر خزانہ بنانا ہے دیکھنا وہ تمہاری عزتوں کی طرف تو نہیں دیکھتا، اگر تمہاری عزتوں کی طرف دیکھے، تمہاری غیرت کی طرف دیکھے، تمہاری ماں بہن کو دیکھے، فرمایا اسے وزیر کیا گھر میں رکھنے کے قابل نہیں۔ ارے جب دونوں نے محبت کی، عورت حسن یوسف پہ محبت کرتی ہے، بندہ کردار یوسف پہ محبت کرتا ہے، تو جو بھی محبت کرتا ہے کوئی نہ کوئی صلہ تو دیتا ہے۔ اللہ نے جو ہم سے محبت کی ہے، ہم اس قابل کہاں تھے یار، ہم اس قابل کہاں تھے، ہم نادان سے بندے ہیں، ہم گناہگار سے بندے ہیں۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی قرآن کا حکم میں آیا، موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، اللہ نے کہا مچھلی عرض کرتی، یا اللہ میں بھی تو تیری مخلوق ہوں، ساری مخلوق کو تو دیتا ہے، یا اللہ مجھے بھی تو کچھ دے دے۔ اللہ فرماتا ہے مچھلی مانگ، میں پروردگار ہوں، ہر کائنات کا ذرا دیتا ہوں۔ یا اللہ مجھے یہ دے دے، ہفتہ کا دن تو ایک دن تو دے دینا، میں کھل کر جی بسم اللہ کے ساتھ تیرا ذکر کر سکوں۔ رب فرماتا ہے مچھلی ہفتے کا دن تیرا ہے، جا موجاں کر، تجھے کوئی شکار نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا یوسف اے موسیٰ علیہ السلام، جی مالک، فرمایا اپنی امت کو کہہ دو ہفتے کے دن مچھلی شکار نہیں کرنی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، لوگوں نے کہا یار پورا ہفتہ مچھلی نہیں رہتی، جب ہفتے کا دن آتا ہے، جمعے کے بعد ہفتے کا دن آتا ہے، بڑی مچھلی آ جاتی ہے دریا میں، اتنی مچھلی آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا شکار نہیں کرتے، ہم کچھ اس کا راستہ بنا لیتے ہیں، اپنے تالاب میں پانی چھوڑ دیتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے جمعے والے دن شام کو انہوں نے تالاب کے کنارے کھولے، پانی ادھر چلا گیا، مچھلی بھی ادھر چلی گئی۔ مچھلی جب ادھر گئی تو اتوار والے دن انہوں نے مچھلی شکار کر لی۔ اب مچھلی جب شکار ہوئی تو مچھلی پکار کر کہتی ہے یا اللہ میں نے تو ایک دن مانا تھا، تو پروردگار ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو دیتا ہے، مجھ مچھلی کو کچھ نہیں دیا۔ خدا کو جلال آیا تو فرمایا کونو قرادۃ خاسئین، اوے تم سارے کے سارے بھولوں تے بندر بن جاؤ۔ اللہ ان کو بندر بناتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ برائی کرتا ہے انتہا درجے پہ، ہم میں سے کسی کو بندر نہیں بناتا۔ فرمایا تمہیں دیکھوں یا یار کی یاری کو دیکھوں، بس لوگوں باقی کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے باقی کچھ نہیں ہے، باقی تمہارے اندر جرت بھی نہیں ہے، تم بھی ویسے تھے جیسے وہ تھے، فرمایا تم بھی ویسے ہو۔ بس درویشہ ٹائم تھوڑا اللہ دے بندے اللہ بیک دن آ رہے تھے ماروں سے ایسا بیٹھے ہیں، لیکن وقت تھوڑا ہے نا، نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ اللہ آپ کی درویشی کو قبول فرمائے۔ یہ درویش لوگ ہوتے ہیں
یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں تو یہ درویش لوگ ہوتے ہیں اللہ والے، بس اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے اپنا۔ تو جو بندہ کسی سے حسن کرتا ہے نا، کسی سے محبت کرتا ہے، تو محبت کے صلے میں کچھ دیتا ضرور ہے، صلہ ضرور دیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام سے اس عورت نے بھی عشق کیا، محبت کی، اس کے شوہر نے بھی محبت کی، ایک نے حسن یوسف دیکھ کر محبت کی، ایک نے کردار یوسف دیکھ کر محبت کی۔ اب صاحب ظاہر صلہ تو دونوں نے دینا تھا، تو عورت نے صلہ دیا 12 سال کی قید۔ قرآن کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو 12 سال قید ہونا پڑا، تو آپ فرماتے ہیں مجھے یہ قید پسند ہے۔ جب اس کے شوہر نے دیکھا، اس نے کہا بندہ اتنا اچھا ہے، اس کا ضمیر اتنا اچھا ہے، اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، یہ کسی کی عزت پہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، جس کے گھر میں جاتا ہے آنکھ نیچے کر کے جاتا ہے، کسی کی غیرت کو نہیں دیکھتا، یہ بندہ بڑا سمجھدار ہے۔ تو اس نے کہا میں صلہ یہ دیتا ہوں، اے یوسف علیہ السلام تمہیں وزیر خزانہ بنا دیتا ہوں۔ اندازہ لگائیں یہ محبت۔ خدا تعالی اگر ہمارے کرتوت دیکھے، ہمارے کردار دیکھے، تو ہم ایک لمحہ چلنے کے قابل نہیں ہیں، خدا کی قسم ایک قدم اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ کملی والے محبوب کا صدقہ ہے، اللہ میں کچھ نہیں کہتا، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خدا کی عبادت کریں، جتنا ہو سکے یارو خدا کی عبادت کرو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں خیال کرنا میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا قیامت کے دن، لوگوں کے حق معاف نہیں کروں گا، لوگوں کے حق معاف نہیں کروں گا۔ آج کیا ہوتا ہے، دونوں باپ بیٹا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹا چھوٹا سا تھا ابھی پیدا نہیں ہوا، بزرگ لکھتے ہیں فرمایا لوگوں تمہیں کیا بتا والدین کی عزت کیا ہے، والدین کا احترام کیا ہے۔ ایک بچے کو ماں لے کر گئی، ایک باغ کے اندر بٹھا دیا، ایک پرندہ بیٹھا تھا، بچہ پوچھتا ہے ماں یہ کیا چیز ہے، ماں نے کہا بیٹا اسے کوا کہتے ہیں۔ اس نے پھر پوچھا تھوڑی دیر بعد اماں اسے کیا کہتے ہیں، بیٹا اسے کوا کہتے ہیں۔ ماں نے پیار بھی کیا، شفقت بھی دی، اس کے رخسار بھی چومے، چومنے کے بعد گلے سے لگایا، محبت سے بولی بیٹا اسے کوا کہتے ہیں۔ بچے نے بار بار بولتا رہا، ماں اور پیار کرتی رہی اور محبت کرتی رہی۔ کچھ عرصہ گزر گیا، اب ماں بالکل ضعیف العمر، سہارے پہ چلنے کے قابل، بیٹا بڑا جوان ہو گیا۔ جب جوان ہوا خدا کی کرنی دیکھیں، اسی باغ میں بیٹھے ہیں، وہی پرندہ سامنے نظر آیا۔ اب ماں نے پوچھا بیٹے یہ کون سا پرندہ ہے، یہ کیا ہے؟ کہا ماں اسے کوا کہتے ہیں۔ ماں نے پھر پوچھا، کہا اماں اسے کوا کہتے ہیں۔ اس نے ماں نے پھر پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا، تو اس بچے کا لہجہ تھوڑا سخت ہو گیا تھا، پیار ختم، محبت ختم، بوسے ختم، کنارے ختم، پیار محبت کی بات تو ختم، جلال میں آ گیا۔ جب ماں بار بار پوچھتی رہی، 5ویں بار کہتے ہیں ماں تجھے بار بار سمجھاتا ہوں تیری عقل میں نہیں آتی، یہ کوا ہے۔ ماں رو پڑی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رو کر کہتی ہے میرے بیٹے اس وقت کو یاد کر جب تو بچہ تھا، اسی مقام پر بیٹھے تھے، تو مجھ سے بار بار پوچھتا تھا، میں نے تو جلال نہیں کیا، ہر وقت پیار سے کہتی تھی او میرے لال اسے کوا کہتے ہیں۔ اپنی خلق اخلاق کو بھی دیکھ، میرے پیار کو بھی دیکھ، بتا کس کا پیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یارو ہم نے کبھی دیکھا ہے، ہم نے کبھی سوچا تو ہے ماں باپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کا کتنا پیار ہوتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن جب ہم جوان ہو جاتے ہیں، کڑیل جوان ہو جاتے ہیں، طاقت ہمارے پاس آ جاتی ہے، جرت بن جاتی ہے، ماں کون ہے جو میرے فیصلے میں فیصلہ کرنے والی، باپ کون ہے جو میرے فیصلے میں فیصلہ کرنے والا۔ عمر بن خطاب کے پاس نبی پاک کے پاس ایک بندہ آیا، عمر بن خطاب کا بیٹا، یا رسول اللہ میرا باپ عمر کہتا ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دے، میری بیوی سے مجھ سے محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، پتہ نہیں میرے ابے کا کیا ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ رسول نے فرمایا عمر کے بیٹے اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ یا رسول اللہ وجہ؟ فرمایا بیوی کو چھوڑ، وہ جس باپ نے تجھے بچپن سے چلنا سکھایا، کھانا کھلایا، معاشرے کے اخلاق سمجھائے، کہ آج وہ تجھ پر ظلم کرے گا، بیٹے نانا فرمایا قیامت تک اپنے باپ کے آگے مت بولنا، یہ محمد عربی تمہیں تعلیم دے رہا ہے۔ اندازہ لگائیں یار، ہم نے کبھی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے؟ ہر کسی کے ماں باپ ہیں، جب ماں مر جاتی ہے، باپ مر جاتا ہے، پھر روتے ہیں، مولوی صاحب ماں کی شان تو سنا دو، مولوی صاحب ماں کے لیے تو دعا کر دو، یارا دنیا میں کاش تو ماں کے ساتھ محبت کرتا
ہیں ماں کے ساتھ اخلاق کرتا، باپ سے محبت کرتا، وہ بعد میں جاتے اللہ تجھے پہلے رنگ لگا دیتا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، خالق کائنات فرماتے ہیں موسیٰ نبی سنبھل کے آنا، آج کلام کرو گے تو جواب لو گے، کلام سمجھ کے وہیں ڈر گئے۔ یا اللہ روزانہ تیرے ساتھ بات کرتا تھا، میں کوتور پہاڑ پہ آتا تھا، بڑے پیار سے مجھ سے بولتا تھا، میری باتیں اگر غلط بھی ہو جاتی تو معاف کر دیتا تھا، آج اتنا جلال اتنا غصہ۔ آواز بے نیاد آئی موسیٰ نبی، وہ تیری وجہ سے نہیں تھا۔ اللہ پھر فرمایا وجہ یہ تھی جب تو گھر سے چلتا تھا ماں مصلی بچھا لیتی تھی، جائے نماز پہ بیٹھ جاتی تھی، اللہ میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے، مالک میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے خون کا حصہ ہے، بے نیاز 9 مہینے تک میں نے اپنی نعمتیں چھوڑ دیں، میں نے کھانے تبدیل کر دیے، ڈاکٹروں نے کہا مائی یہ گرم کھانا نہیں کھانا، بچہ ختم ہو جائے گا، بے نیاز میں نے اس کی خاطر سب کو چھوڑ دیا، اپنی پروان چھوڑ دی، اپنے دل کے جذبے چھوڑ دیے۔ باپ کہتا ہے بیٹا تجھے لے کر بازار میں جا رہا تھا، میرا جی چاہتا تھا یہ چیز کھا لوں، لیکن تجھے دیکھا میں نے چیز چھوڑ دی، بیٹے کے دل کو پورا کر دیا۔ یار باپ تو اپنی قربانی اپنی نعمتیں قربان کر دیتا ہے بیٹے کی خاطر، تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ نبی تیری ماں تھی جو تیرے لیے دعا کرتی تھی، اللہ بیٹا آ رہا ہے خیال کرنا، اگر ادھر ادھر بات کر بھی جائے تم پروردگار ہے معاف کر دینا۔ فرمایا موسیٰ نبی آج سنبھل کے کلام کرنا۔ تو عزیزان من باپ ایسی چیز ہے، ماں ایسی چیز ہے۔ آج میں بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، ہمارے شاگرد بلاتے ہیں مفتی صاحب، آپ بھی بلائیں گے مفتی صاحب، کوئی کہے گا امام صاحب، کوئی کہے گا حضرت صاحب، کوئی کہے گا کیا کوئی کیا کوئی کیا، کسی کو ہم کہتے ہیں شوکت صاحب، کسی کو ملک صاحب، کسی کو کیا، صاحب کے نام لے کر پکارتے ہیں، صاحب کے نام لے کر۔ یارا کبھی سوچا ہے وہ باپ جو جرت کے ساتھ تیرا نام لیتا تھا وہ کائنات میں نہیں رہا، کون ہوگا جو تیرا نام تیرے نام کے ساتھ لے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ تو ایسا اندازہ لگائیں میرے بھائیوں، محبت رکھیں، والدین کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، محبت کے ساتھ پیش آئیں، ٹھیک ہے نا؟ دنیا کا کچھ پتہ نہیں، دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا نے ختم ہونا ہے میرے بھائیوں، خیال کرو۔ نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، جہاں پر بھی نماز کا وقت ملے، ٹھیک ہے نا، جہاں پر ملے نماز پڑھا کرو۔ قیامت کے دن سب سے پہلا ہم سے سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ میرے بھائیوں ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے تو کیا فائدہ؟ یار کیا فائدہ؟ میں ایسا بات میں ختم کرتا ہوں، جا رہا تھا راستے میں، ہم ایک جگہ پہ، میرے ساتھ ایک بیٹھا ہوا تھا، تو بات چل پڑی ایسے نماز کے حوالے سے۔ اس نے کہا یار میں نے نا پٹھانوں کے علاقوں میں کوئٹہ میں گیا ہوں، تو وہاں پر میں نے دیکھا کوئٹہ میں پٹھان جو ہے نماز نہیں چھوڑتا، مزدوری کر رہا ہے مزدوری چھوڑ دے گا، مستری اگر مستری کر رہا ہے مستری چھوڑ دے گا، دکاندار دکان چھوڑ دے گا، ہر چیز چھوڑ دے گا، پٹھان نماز کے لیے آ جاتا ہے۔ میں نے کہا رشتے میں میرا ماموں تھا، میں نے کہا ماموں ایک بات اور بتاؤں؟ کہا میں نے کہا پٹھانوں کے اندر بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں۔ کون سی؟ میں نے کہا سب سے بڑی بات، کبھی پٹھان کو داڑھی کٹا ہوا نہیں دیکھے گا، کبھی پٹھان کو سر سے ننگا نہیں دیکھے گا، پٹھان کو کسی کا نوکر نہیں دیکھا، بہت کم پٹھان، آج کل کا بہرحال پھر بھی بن رہا ہے، بہت کم پٹھان نوکر نظر آئے گا۔ اینک کی ریڑھی لگا لیتا ہے، پوچھو خان صاحب اینک کی ریڑھی میں کتنے پیسے کماتے ہو؟ وہ کہتا ہے مولوی جتنے مرضی کماؤں، غیرت سے تو بیچ رہا ہوں، طاقتور تو ہوں نا، کسی کا نوکر تو نہیں ہوں نا۔ کہے گا بس کر دے، میں کیوں بس کروں، میں اپنی نوکری ہے۔ میں نے کہا ایک بات، دوسری بات کبھی پٹھان کو پینٹ شرٹ میں نہیں دیکھے گا، پٹھان کو شلوار قمیض میں دیکھے گا۔ میں نے کہا پٹھان کو کبھی جیب میں دیکھنا مسواک ضرور رکھا ہوگا، بچہ بھی مسواک کرتا ہے، پٹھان بھی مسواک کرتا ہے۔ میں نے کہا اور بات، پٹھان خود بھی نمازی ہوتا ہے، اولاد بھی نمازی ہوتی ہے۔ آج ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ نماز پڑھا کرو، ٹھیک ہے نا میرے پیارے بھائیوں، اخلاق پیدا کرو، اسلام پیدا کرو اپنے اندر، مرو گے بعد میں اللہ تمہیں جنت پہلے عطا فرمائے گا۔ اب اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد جو ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز